السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس مرنے کے بعد ایک فرشتہ پہنچا اور اس فرشتے نے ان سے پوچھا کہ تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ یاد کرو، اپنے حافظے کے اوپر زور ڈالو، شاید تمہیں اپنا کوئی اچھا کام جو تم نے زندگی کے اندر کیا ہو وہ یاد آ جائے۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازموں کو یہ ہدایت کرتا تھا کہ تنگ دست قرضدار جو وقت کے اوپر اپنا قرض واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دینا، اور اگر قرضدار قرض واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، اب تم اس سے کوئی باز پرس نہ کرو، اس سے مزید کوئی پوچھ گچھ نہ کرو اور اس سے کوئی مزید سوالات نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو اور اس مقروض کو قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت دینا، اس کے اندر کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اس آدمی کے مواخذے کے اس کو معاف فرما دیا، جبکہ اس کے پاس کوئی دوسرا نیک عمل بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنے آقا سے مکاتبت جو ہے اس زمانے کے اندر یہ ایک معاہدہ ہوتا تھا کہ آپ غلام کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ اتنی رقم ادا کر دیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کیا ہے مگر میرے پاس رقم نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے کہ میں اسے دے سکوں، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں تمہیں وہ دعا کیوں نہ بتاؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائی تھی کہ اگر تم اس دعا کو یاد کر لو اور اس کا اہتمام کرو تو تمہارے اوپر اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ تو اس غلام نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں وہ دعا سکھلائی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو سکھلائی تھی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما، حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے تو مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ تو یہ انتہائی اہم دعا ہے، جس کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ ایک پہلی حدیث میں جو ہے میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، قرض خواہ کو مہلت دینے کا انعام کا ذکر تھا، اور دوسری حدیث میں قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ سے مانگنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ہر ایک حدیث ہر ایک انسان کے لیے ایک بے بہا خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر چلنے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔